بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ معزز دوستو، آج ہم آپ کو سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت، وظیفہ اور اس کی طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ میرے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں۔ دوستو، قرآن پاک میں ہر مشکل بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یہ وظیفہ ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ شدید بیمار رہتا ہو، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرے اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کرے۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائے۔ اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھے۔ انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ جو انسان اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے 313 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھے اور 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھے۔ انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کی ہے بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائے۔
انشاءاللہ مریض کے شفایاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر انبیاء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نبی اور بادشاہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا اور وہ زرے بنایا کرتے تھے اور بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام بھی محنت کرتے، مشقت کرتے اور اسی سے اپنے لیے روزی کماتے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں نکلے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، ہمیں روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ آسمان سے سونا اور چاندی برسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا حکم دیا ہے، جاؤ کام کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل میں ضرور برکت ڈالے گا۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ وہ بازار گئے اور تھوڑے دنوں میں تجارت کر کے خود کفیل ہو گئے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے بھی محنت کی ہے اور محنت کرنے میں آپ لوگوں نے شرم محسوس نہیں کرنی، کیونکہ محنت کرنے والے خود کفیل ہوتے ہیں۔ محنت کرنے والے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ سر اٹھا کر کھاتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں سے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں نے بغیر کسی بڑی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے، انتہائی بڑی مجبوری کے بنا آپ لوگوں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ آپ دوسروں کو صدقات اور خیرات دینے لگے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دوسروں سے اپنے لیے پیسہ دولت مانگے۔ میرے دوستو، حضرت امام ابو حنیفہ نہ صرف بڑے عالم اور فقیہ تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کپڑے کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ اپنی تجارت سے اتنا کماتے کہ طلباء کی کفالت کرتے۔ دیندار ہونا، عبادت گزار ہونا اور تاجر ہونا، یہ سب ایک ساتھ چل سکتا ہے اگر نیت درست ہو اور انسان میں ایک عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا اور خود بہت محنت کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص مجھ سے بہتر ہے کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق حلال کما رہا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام بڑے بڑے صحابہ تجارت، زراعت اور محنت پیشوں سے وابستہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت میں بھی آگے تھے۔ تو دین کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ دنیا کمانا، حلال رزق کمانا، یہ سب کچھ ایک ساتھ چل سکتا ہے۔ دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کاروبار عطا فرمائے، حلال روزگار عطا فرمائے، دنیا بھی ہماری بنائے اور آخرت بھی ہماری بنائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔